أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری داؤد نقشبندی صاحب. ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن شہر رمضان کی. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو روزہ اور نماز، لیکن ہم ٹاپک پہ گفتگو ذرا آگے جا کے کریں گے جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہر دل عزیز روحانی پرسنالٹی ہوں جو ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے جاتی ہے، تو پھر اور کوئی بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو آئیے ملتے ہیں آج پھر
پیر سید محمد مقدس کاظمی سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہیں، اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزاری۔ کیا کہنا نعت کا سفر آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس طرف لے کے چلے ہم، کہ ابھی ہم بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے کی باتیں تھیں ان پہ بات کر رہے تھے، اور ابھی کچھ وہیں پہ جائیں گی، کچھ لنکڈ ہوں گی، لیکن میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہم بات جو ہے وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کریں گے، اور ان کی پڑھی ہوئی نعت اس کو بھی ہم پیش کریں گے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا بے شک۔ علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میں کہتا ہوں جب مضمون خاص ہو جاتا ہے نا، اس پہ پہنچنے کے لیے تھوڑا سا جو نا ذہن لڑانا پڑتا ہے، ایک پڑھی پڑھائی چیز اور وقت بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے اس کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں آپ ہمارے ناظرین کہیں بوریت محسوس نہ کریں کہ ہم بعثت رسول اللہ یعنی جو وہ توقع کر رہے ہیں اس سے ہم ہٹ کے کچھ بات کر رہے ہیں۔ مقدس بھائی، آپ کا جو انداز بیاں ہے نا، کوئی انسان بور نہیں ہو سکتا، یہ آپ سلامت اچھی رہیں۔ طرح جانتے ہیں۔ ہمیشہ آپ حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے یہ چیز۔ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ وہی والی بات ہے، میں نے جیسے کہ آج آتے ہی مقدس بھائی کو کہا، میں نے کہا بھیا کل تو مجھے ڈانٹ پٹ گئی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ جب اتنی خوبصورت آواز کے مالک آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کم از کم 2 کلام تو ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اب میں اس ٹائم فیکٹر کے اندر یہ سب چیزیں کیسے انکلوڈ کروں؟ انہوں نے ہمیں نعت کے سفر پہ بھی لے کے جانا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کلام بھی پیش کرنا ہے، تو اب یہ سب کیسے ہوگا؟ تو میں نے وہ جو کہتے ہیں نا بال مقدس بھائی کے ہی کورٹ میں پھینک دیا۔ میں نے کہا اب آپ نے مینج کرنا ہے، لیکن یہ بہت زور کی فرمائش آئی ہے کہ خوبصورت آواز اور انداز بیاں اتنا خوبصورت، تو پھر آپ نے 2 کلام تو سنانے ہیں ہمارے ویورز کو۔ جی انشاءاللہ وہی بات کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور سوچ کے کچھ آئے ہوتے ہیں اور بات کہیں چلی جاتی ہے، اور بیچ میں کلام بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں بات کر رہا تھا کہ ایک بات جو آن ایئر ہونے سے پہلے آپ کہہ رہی تھی، میں نعت کے سفر کو مربوط کر رہا ہوں اس بات کو، کہ آپ کہہ رہی تھی کہ یہ پروگرام میں شوق سے کرتی ہوں، اور ثنا خان دیکھیں اس میں ایک جو خاص بات یہ ہے کہ آپ کا شوق کیوں ہے اس طرف، کہیں اندر سرکار کے ساتھ وہ محبت، وہ جس کو جگن کاظم کو لوگ جو پلیز میں دیکھتے تھے، آج وہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دین جو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت دور ہیں اس سے، ایسا نہیں، اندر چھپا ہے۔ اور یہی ہے کہ ہم حقیقت میں ان کا ذکر کر کے کو ان پہ احسان نعوذ باللہ نہیں ہم کر رہے، سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، اب کیا دیکھیے اس خوبصورت میں بات کہی آپ نے۔ ہاں اس میں ایک مثال ہے کہ 1,25,000 کم و بیش صحابہ تھے حجۃ الوداع پہ، اور ان میں سے اگر آج ایک نام بدرجہ اتم اگر لیا جاتا ہے وہ ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بھائی کیا کیا انہوں نے؟ یہ حضور کے ثنا خان تھے، اور کیسے ثنا خان تھے؟ اور یہ میں اس میں ایک نقطہ بھی دینا چاہوں گا، یہ ایسے ثنا خان تھے کہ رسالت مآب خود ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ تو کوئی کلام ان کا اگر آپ پیش کریں تو وہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم آئیں گے اس طرف بھی۔ تو اس میں ایک جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ اتنے صحابہ میں نام آج ان کا زندہ ہے، یعنی
انہوں نے بھی سرکار کو جو ہے وہ کوئی احسان نہیں سرکار پہ کیا، لیکن آج ان کا نام اس لیے زندہ ہے کہ وہ سرکار کے مداح خان تھے. اور یہ میں کہتا ہوں جتنے تب سے اب تک جتنے بھی ثنا خان ہیں، میں انشاءاللہ میرے پاس ایک مثلا حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ، ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ سعدی علیہ رحمٰن نے یہ 3 جملے پہلے والے لکھے، سطریں لکھی، بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو سوچتے ہیں کاش کہ اس جملے کو آگے سمجھ نہیں آ رہی، کاش سرکار جو ہے اس کو مکمل کر دیں. اب سنیے گا اس بات کو، یعنی بہت سے نقطے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بطور خاص میں آج اپنے ناظرین کے لیے یہ بات اگر پہنچ سکے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سوتے ہیں، میں کہتا ہوں سوتے نہیں ہیں بلکہ ان کے وقت جاگ جاتے ہیں. آنکھ تو لگتی ہے، سوتے تو ہیں، لیکن حقیقت میں وقت جاگ جاتے ہیں کہ رسالت امام خواب میں آتے ہیں. اور یہ بڑی معروف جو ہے وہ کلام ہے اور بہت معروف یہ بات ہے جو اکثر کی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہی سرکار نے فرمایا، اے سعدی بتانا مجھے آج کیا تم نے لکھا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں، حضرت سعدی علیہ رحمہ، بالغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو اب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رکھے ہوں گے، تو سرکار کے لب جنبش میں آئے، اور یہ سرکار کا کہا ہوا جملہ جو آخری ہے وہ سطر کا ہے، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اور اس پہ بطور خاص جو سمجھنے والی بات ہے کہ قیامت تک کے لیے درود کے بعد یہ دوبارہ سرکار نے بتا دیا کہ 1 ربائی میں میرا تذکرہ ہے، 3 سطریں میرے پہ ہیں، تو 1 سطر میری آل پہ ضرور ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں وہ محفل کیسے مکمل ہو سکتی ہے کہ جس میں سرکار کا ذکر تو ہو، سرکار کی آل کا ذکر نہ ہو. اور پھر اس حوالے سے میں اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو مجھے بتا دیجیے گا جب بریک ہو. بریک کا وقت ہو اچھا گیا وقت ہو گیا. ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز آپ کو کلام ہی سنائیں گے اور آف کورس اپنے اس بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ویسے ویورز ان بریکوں نے جو ہے ہمیں ایک دن لے ڈوبنا ہے. کیا خوبصورت گفتگو تھی، بیچ میں ہمیں بریک لینی پڑی، اور اوبویسلی یہ خوبصورت اور بہت ہی نفیس گفتگو کون کر رہے تھے؟ پیر سید محمد مقدس کاظمی، ہر دل عزیز اور روحانی پرسنالٹی. جی مقدس بھائی، تو گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ کلام جو حضرت سعدی علیہ رحمٰن نے لکھا، اس پہ رسالت مآب کا جو کہا ہوا جملہ ہے، صلو علیہ وآلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آل کو کسی صورت اور کبھی بھی نہ بھولنا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ، اور یہ دونوں جو ائمہ اہل سنت ہیں ان کے حوالے سے معروف ہے یہ بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے پاس ایک ہی سوال ہوا. کہا کہ آپ آل کا بہت ذکر کرتے. تو آپ نے پلٹ کے اس بندے سے کہا کہ بندہ میں کیا کروں؟ یہ دونوں کا جواب بھی ایک تھا کہ میں کیا کہوں اور کیا کروں کہ جب تک میری نماز اس وقت تک جو ہے مکمل نہیں ہوتی جب تک میں درود نہ پڑھ لوں، اور درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آل کا ذکر نہ کروں. سبحان اللہ. تو آج میں جگن کہوں گا کہ وہ محفل کیسے مکمل ہو سکتی ہے جس میں سرکار کا ذکر ہو اور سرکار کی آل کا ذکر نہ ہو. میں ایک خوبصورت کلام جو حضور کی مدح سرائی میں ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی وہ جو شکایت ہے اس کو بھی دور کیا جا سکے. یہ کیونکہ میں آج اگر مجھے پھر ڈانٹ پٹی نا مقدس بھائی تو میں نے آپ کا نمبر دے دینا ہے. اچھا اچھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈانٹ کہاں پٹی بھی کہاں سے ہے. ہاں ہاں. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے
घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। यहाँ उतरते हैं सब फरिश्ते, यहाँ पे झुकता है कुल ज़माना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे नबी का जो है घराना। और सुभान अल्लाह, खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या कहना। तमाम ओहदे जहां जिस सीट पे आप बैठी है मैं बैठा हूं, मैं पेश करने जा रहा हूं। तमाम ओहदे तमाम रुतबे खुदा है देता नबी के सदके। सुभान अल्लाह। तमाम ओहदे तमाम रुतबे खुदा है देता नबी के सदके। और जहां नबी और वली हैं बनते, वो है मोहम्मद का कारखाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो है मोहम्मद माशाल्लाह। और ये देखिए खुदा कह रहा है अर्श मेरा कुर्सी तेरे है लौह वाह वाह, सुभान अल्लाह। है अर्श मेरा कुर्सी तेरी है लौह मेरी कलाम है तेरा। तुम्ही हो मुख्तार दो जहां के, यही हकीकत यही फसाना। क्या कहने। अरे तू मान ना मान, यही हकीकत यही फसाना। दुरूद उन पर सलाम उन पर, जो है मेरे नबी का जो है घराना। और ये बतौर खास लीजिए, जुलेखा आशिकी थी हुस्न यूसुफ की, और यूसुफ आशिक थे मुस्तफा के। ये हकीकत है, ये सिर्फ इस्तियारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये सच्चाई है जो पेश कर रहा हूं। हाँ, जुलेखा आशिक थी हुस्न यूसुफ की, यूसुफ आशिक थे मुस्तफा के। वहां पे कटती थी उंगलियां बस, यहाँ कटाता है सर ज़माना। यहाँ कटाता है सर ज़माना। और बतौर खास शेर, नबी वली सारे मिलके आए, हुसैन इब्न अली से पूछे। नबी वली सारे मिलके आए, हुसैन इब्न अली से पूछे। कहाँ कहाँ से सीखा राह खुदा में, यूं सर कटाना यूं घर लुटाना। यूं सर कटाना यूं घर लुटाना। और हजरत बिलाल, कौन नहीं जानता वो कौन सी हस्ती है
پیش کرنے جا رہا ہوں. ملا ہے سورج کو حکم خالق، بلال میرا اذان نہ دے تو. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں، جو فلکیات کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر سورج اپنی جنبش کو روک دے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے. لیکن دیکھیے جس کی کائنات تھی اسی کا حکم تھا. کیا ملا ہے سورج کو حکم خالق، عاشق کا مقام بتانے جا رہا ہے. ملا ہے سورج کو حکم خالق، بلال میرا اذان دے تو طلوع کی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جب کلام سنتے ہوئے بریک میں جاتے ہیں تو جو ایکچولی اینڈ میں انسان دھاٹ ڈیزرو کرتا ہے وہ اکراس کر ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت شکریہ. پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. حقیقت ثنا خوانی ہے کیا آخر؟ مشکل سا ایک سوال پوچھ لیا آپ سے، تھوڑا فلسافیکل بھی ہے لیکن پوچھنا بنتا تھا. حقیقت نعت خوانی، ثنا خوانی حقیقت میں وہ ہے جو حق کر دے، اور حق کہتے ہیں جو امر ہو جائے بات. اور امر بات ہونا کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا ذکر پہنچ جاتا ہے یہاں تک شیخ سعدی علیہ رحمہ تک یا امام بصری تک، تو یہ امر ہو گئے. یہ لوگ کس لیے ہوئے ہیں؟ یہ حقیقت ثنا خوانی. اگر آگے بڑھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل لسٹ ہے. نواب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ثنا خوان تھے، نعت گو شاعر تھے. آج بھی دیکھیے ان کا مقام، ان کی جگہ. اچھا ایک لفظ آج پہلی دفعہ میرے ناظرین یہ سن رہے ہیں، یہ نواب گھرانے سے ان کا تعلق تھا. جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن درویشانہ اور عارف شخصیت تھی. انشاءاللہ ان پہ بھی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان پہ بھی بات ہوگی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، انشاءاللہ نعت کے ساتھ ہم ایک دن ان کے لیے مختصر کریں گے. ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر ان پہ 30 دن بھی ہم بات کرتے ہیں تو شاید ختم نہ ہو. اتنی اعلیٰ و عرفہ شخصیت. افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوتا ہے، سوری قطع کلامی کے لیے مقدس بھائی، کہ بہت سے کلام ہم سنتے ہیں لیکن کس نے ان کو لکھا، تخلیق کیا، پٹ فارورڈ کیا، اکثر جو ینگر جنریشن ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. اور یہ نعت کا سفر شروع کرنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ بھئی آپ سنتے تو ہیں کلام، ادھر تو کریڈٹ دے جہاں کریڈٹ ڈیو ہے. نو ڈاؤٹ آپ نے کہا کہ جو انسان خود کلام لکھتا ہے یا پیش کرتا ہے وہ خود ہی امر ہو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل. چونکہ ہم دیکھیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک جب میلاد کا مہینہ آتا ہے 12 ربیع الاول کو، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جس کو ڈھول بجانا آتا ہے وہ خوشی میں ڈھول ہی بجا رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں خوشی میں اب جس کا جو انداز ہے، اب وہاں پہ کیا قبول ہے ہم نہیں جانتے. کون جانتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جیسے میں نے نعت کا یہ حصہ بیان کیا کہ کتنا اس عاشق کی خدا نے کس قدر احترام کیا. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور یہ میرے بھائی میرے دوست جناب ندیم سرور صاحب کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، ان کا جملہ ہے. وہ ایک جگہ پہ کہنے لگے کہ مجھے سر کے اعتبار سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ہے، لیکن وہ خدا چاہے، یہ جملہ سنیے گا، خدا چاہے تو بلال کی سین کو شین بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہی اسی پہ روکا گیا نا، یہی تو ایک لیکن عشق جو کہہ رہا تھا وہ سین کو شین بنا رہا تھا. اور اتنی محبت اس خدا کو اس کے ساتھ، اس عاشق کے ساتھ، کہ کہا اگر تو اذان نہیں دے گا تو صبح بھی نہیں ہوگی، بے شک طلوع ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک جو نا سلسلہ انشاءاللہ اس میں ہم بڑھائیں گے. حضرت اقبال تک آئیں گی، لوح بھی تو قلم بھی تو. میں آج اس حوالے سے تھوڑا بار کہ میں پھر انشاءاللہ نعت کی طرف آتا ہوں. اور الطاف حسین خالی صاحب، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یہ تو ہم نے بچپن میں سنتے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ مولانا ظفر علی خان صاحب پہ بھی بات ہوگی، حفیظ طائب صاحب سے ہوگی، اور حسان پاکستان حضرت اعظم چشتی
अल्लाह रहमा के लिए होगी, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है। और फिर मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हैं, मैं कहता हूँ कि क्या कहने, मन कुजा तू कुजा, आज ये अमर है ये नात। माशाल्लाह। और फिर शहीद मोहसिन नकवी से लेकर पीर नसीरुद्दीन नसीर से लेकर पीर सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब, ये तमाम को हम इंशाल्लाह एक एक दिन जो है वो करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक कलाम पे आज हम अपना ये सेगमेंट क्लोज करेंगे व्यूअर्स, और फिक्र ना करें, कल फिर हमारे साथ इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी। हकीकत नात खानी को आगे बढ़ाते हुए मैं पेश कर रहा हूँ। वो क्या है? कोई सलीका है आरज़ू का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है या का, ये सब तुम्हारा करम है या कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और शेर है, किसी को हाल, किसी को क्या हाल दिल सुनाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को क्या हाल दिल सुनाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम इसे मांगे तुम ही दोगे, तुम इसे मांगे तुम ही दोगे, क्यों तुम्हारे दर से लौ लगी है, बेशक बेशक। ये सब तुम्हारा करम है आका। और शेर है, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, सुभान अल्लाह। खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो वेलकम टू शहर रमज़ान, हमारी खुसूसी सहरी की ट्रांसमिशन। नाजरीन, रोज़ा और नमाज दीन इस्लाम में के बहुत ही अहम अरकान हैं, दे आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम। और कल हमने डिटेल में बात की रोज़े पे, रोज़े की अहमियत पे। तो आज हमने सोचा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नमाज, और रोज़ा और नमाज की जो एक कॉम्बिनेशन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। और बुखारी शरीफ से एक रिवायत है कि वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह सुब्हानो ताला को तमाम अमाल से ज़्यादा महबूब है। सो बात यह है कि व्यूअर्स, रोज़ा और नमाज दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। और बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सामने दो ऐसे भाई हैं मेरे जिनसे पिछले रमज़ान मुबारक में मुलाकात हुई, और अल्लाह का बहुत ख़ास करम है हम सब पे कि आज फिर हमें मिलने का मौका मिल रहा है। हर सांस का, हर घड़ी का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। व्यूअर्स,
آج کل کی اسپیشلی پینڈیمک والی حالات میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے مسکرانے کا بھی جو ایک موقع مل رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اور ہمیں اسے نگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ملتے ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی محمد ریاض جمیل نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جی سال کے بعد پتہ ہی نہیں چلا بس۔ میں نے آتے ہی آپ کے علامہ صاحب کا کہ علامہ صاحب سال ہو گیا اور لٹرلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہے روزہ اور نماز، بٹ اس کمبینیشن میں جانے سے پہلے نماز، رب تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی 5 وقت نماز جو ہے ہم پہ فرض کی گئی، اور ایکچولی تو 5 وقت کی نماز تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ایکچولی جو کہا گیا تھا وہ تو بہت زیادہ تھا ہم انسانوں کے لیے کمپیریٹیولی۔ تو نماز آخر ہے کیا اور فرض کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل اطہار پر۔ اور ایک دعا سے بات شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو اور بالخصوص میرے عظیم ملک پاکستان کو کرونا کی اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ بہت خوبصورت ٹاپک چنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں نماز کا ذکر نہ کیا گیا تو گو آپ نے جسم کی بات کی، روح کی نہ کی۔ بالکل، بے شک۔ جناب علی علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے، کیونکہ ہماری باتیں وہی ہیں جتنا ہمارا علم ہے، اور ان ذوات مقدسہ کی وہ باتیں ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں، نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر زبان رسول اللہ جس ہستی نے چوسی ہو، اس کے علم کی کمال کیا ہوگی؟ ہم لفظوں کے غریب ہیں، ہمارے منطق فلسفے ان کی نالین تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جس سے بھی اب یہ سوال کریں، مفتی صاحب بھی تشریف فرمایا، عالم انسانیت میں وہ یہی کہے گا جی نماز پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، قرآن پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، یہ بات ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں کہ ثواب ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ جب میرا دل چاہتا ہے، بہت توجہ، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن کلام الہ ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ نماز کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے، چونکہ اس میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ بہت تفصیل میں جائے۔ قلیل الکلام ہو کثیر المعانی، علماء فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ کی کوئی بھی عبادت نہ کرتا تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک۔ عبادت انسان کی مقصد تخلیق 2 چیزوں پر کی گئی۔ ایک، انسان ان سے پیدا کیا گیا، یعنی لفظ انسان ان سے ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہو، ایک اس لیے، اور ایک اس لیے عبادت اس لیے پیدا کی گئی کہ اس میں اللہ کی وحدانیت بڑھنی جائے گی۔ ہم نہیں سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد گھٹ نہیں جائے گی۔ ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہماری نماز ہماری مغفرت کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔ یعنی رحمان یہ چاہتا ہے کہ تسبیح میری ہو، بخشش اس کی ہو، حکومت میری ہو، رحمت اس پہ ہو جائے۔ میرا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دوزخ میں پھینکے جب تک کہ ہم خود اس کے حکم کے باغی نہ ہوں۔ یہ نماز ہمیں بچاتی ہے، جو قرآن نے نماز کے بارے میں بہت مرتبہ ذکر ہے، اور صرف نماز کا نہیں، جہاں نماز کا ہے اقیم الصلاۃ، اور ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ پہ بہت، اور نماز تو واجب ہے کسی حال میں۔ اب دیکھیں روزہ بیمار پر اگر ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں رکھ لیں، کفارہ ادا کر لیں، آپ مسافر ہیں اللہ نے آپ کو اس میں بھی چھوٹ دے۔ لیکن نماز کے لیے آپ بیمار ہیں تو حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ بول نہیں سکتے آپ اشاروں سے پڑھ لیں۔ یعنی کسی صورت میں آخری بات کہوں گا اس پہل کی کہ نماز معاف نہیں ہے، اور یہ نم آز
یہ فارسی کا بھی لفظ ہے، جس کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں، اس ذات کا نام میرا الہ ہے اور ہم اس کے غلام ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن. مفتی صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی لم اخلقکم لیستکثر بکم من قلہ. کیا میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں فخر کروں کہ دیکھو کتنے میرے ماننے والے ہیں، کتنی کروڑوں جبینیں ہیں جو میرے بارگاہ نیاز میں جھکنے والی ہیں. وَلَا لِيَسْتَعِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ. نہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں کسی کام کے کرنے سے تنگ آ گیا تھا، عاجز آ گیا تھا، میں نے کہا چلو انسان کی مدد حاصل کروں گا. وَلَا لِيَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّن وَحْشًا. اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں ہمیشہ سے تھا اکیلا رہتے گھبرا گیا تھا تو جی بہلانے کے لیے انسان کو پیدا کیا. کہا نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرتم واصیلا. کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ساری زندگی میری عبادت اور بندگی کرنے والے بنو اور صبح و شام میرا ذکر کرنے والے بنو، میری تسبیح کرنے والے بنو. اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو گویا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت اور بندگی انسان کا مقصد زندگی ہے اور اس کا سب سے بڑا شاہکار نماز ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باقی سارے احکامات زمین پر عطا کیے گئے اور نماز کا حکم عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور وہاں نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور پھر کتنی کرم نوازی ہے کہ 50 نمازیں عطا کی گئیں اور ہوتے ہوتے کم 5 ہو گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی خمسن و خمسون کہ یہ 5 نمازیں ہیں، ان کو ادا کرنے والے کو میں 50 کا ہی اجر و ثواب عطا فرماؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس طرح قرآن پاک میں جا بجا مختلف الفاظ کے ساتھ، انداز کے ساتھ، تعبیرات کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی اہمیت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ 700 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی اہمیت کے بارے میں اپنے 700 سے زیادہ جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو نماز کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی طرف بلایا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بین الکفر والایمان الصلاۃ. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو. یعنی گویا ایمان والے ہو تو اس کا کام ہی ہے نماز قائم کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا. اور ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا. ایک حدیث میں بتایا گیا الصلاۃ کہ نماز کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے. اگر سر انسان کا تن سے جدا کر دیا جائے تو آنکھ ہوگی لیکن دیکھ نہیں سکے گی، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی، اور ہاتھ ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے. تو اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی نماز کے بغیر بالکل ادھوری ہے. اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کہلانے کے قابل تب بنتا ہے جب وہ پکا سچا نمازی بن جائے اور اللہ کی عبادت اور بندگی پہ اپنے آپ کو لانے والا بن جائے. اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگائیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. یہ خوبصورت حدیث قدسی سنیے اور ایمان تازہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و جنکم و انسکم و ذکرکم و انساکم، کہ اگر ساری کائنات کے اگلے اور پچھلے اور زندہ اور مردہ، مرد اور عورتیں اور چھوٹے اور بڑے، یہ سارے اللہ کی عبادت اور بندگی پہ لگ جائیں، ما زاد من ملکی جناح بعوضہ، اللہ کی بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور اگر یہ ساری کائنات اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، ما نقص من ملکی جناح بعوضہ، اللہ کی بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے اور نفع کے لیے کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی بھلا نہیں. خدا نخواستہ اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے.
خدا نخواستہ مسجدوں کے مینار ٹوٹ جائیں اور کوئی اللہ اکبر کی صدا لگانے والا، اس کی بڑائی بیان کرنے والا، اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والا نہ ہو تو اللہ پھر بھی بڑا رہے گا۔ تو عبادت دی گئی تاکہ انسان اپنی زندگی کو سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو۔ کیا خوبصورت بات چیت مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ نے کی، لیکن ویورز یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم انجانے ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بینیفٹ کے لیے ایک چیز، ایک تحفہ ہمیں دیا گیا ہے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے کا، پھر بھی ہم نماز قائم نہیں کرتے، اور رمضان المبارک کا ماہ مبارک آتا ہے تو ایک دم سے ہمیں ہوش آ جاتی ہے کہ 1 منٹ 5 وقت ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ سارا سال نماز نہیں پڑھتے اور پھر رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں، یا پھر روزے رکھ تو لیتے ہیں لیکن مشکل سے فجر کی اور مغرب کی نماز پڑھ لی کیونکہ اس وقت سحری اور افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ڈسکشن کرنی ضروری ہے کہ کیا آپ کا روزہ مکمل ہوتا ہے نماز کے بغیر؟ بریک کے بعد یہ ہم گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جہاں آپ کو ویلکم بیک کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ویلکم کر رہے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی آصف مغل صاحب کو۔ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور آج بہت ہی ڈفرینٹ اور ایک ایسی نعت پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے شاید پہلے نہیں سنی۔ تو آج ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ویورز کے لیے لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ایک بڑا اسپیشل تحفہ ہمارے ویورز کے لیے لے کے آئے ہیں۔ محبت آپ نے موقع دیا، اللہ آپ کے اس چینل کو شاد و آباد رکھے، آپ کے اس پروگرام کو اور پروردگار اور 4 چاند لگائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی طرف ہم آئیں گے، لیکن ہم بات کریں روزے اور نماز کی۔ اچھا، جو میں نے بریک میں بھی کچھ آپ سے گلہ کیا کہ ہم رمضان المبارک میں بہت سے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے ورنہ باقی سارا سال، سوری ویورز ناراض مت ہوئیے گا، بہت سے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے پورا کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ذرا جگانا چاہ رہے ہیں جو سارا سال میکسیمم جمعے کی باجماعت جا کے نماز پڑھ لی مساجد میں، وہ تو اب اس وائرس کی وجہ سے وہ بھی بہت سے لوگوں نے اس میں بھی ایزی ہو گئے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں علامہ صاحب بہت اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے؟ اگر مجھے اجازت ہے ایک جملے سے کانٹیکٹ کر کے پھر میں اس طرف آ رہا ہوں جی، جہاں آپ نے آخری بات ختم کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز اور روزے کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم ہے۔ روح اور جسم کا۔ اگر روزہ جسم ہے اسلام کا تو نماز اس کی روح ہے۔ ایک میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے ایک بڑی نئی انفارمیشن علمی حوالے سے ہوں تو طالب علم ہے، عرض کرتا جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، تو جناب علی علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ جہاں پر بڑی بڑی علم کی کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں اور گنجائش نہیں رہتی، تو مولا نے فرمایا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اس لیے ہیں، ایک اس چیز کا سجدہ ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو، تمہیں مٹی سے بنایا گیا اور اسی لیے تمہارا سر مٹی پہ رکھا گیا سجدہ کرنا، اور دوسرا تم نے مٹی میں ہی جانا ہے، ایک تمہارا سجدہ آنے کا ہے، ایک سجدہ تمہارا جانے کا ہے۔ جیسے کہ ہاں جی سبحان اللہ، کیا کہنے جی، یہ بڑی ایک مولا کے حوالے سے یا ہماری کیا اوقات ہے، یہ تو میرے مولا کی بات کیا ہے۔ کہنے۔ علامہ صاحب پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ بھی ہے۔ اب ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا، سورہ مائدہ ہے قرآن مجید کا، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اللہ تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہم نے ایک ایسا بھی تاریخ میں واقعہ دیکھا ہے کہ جہاں نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی، کائنات کا سب سے بڑا امام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جیسی پاکیزہ مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، جناب علی بھی جماعت میں کھڑے ہیں، اور آ کے جبریل صدا دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے عالم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دے۔ اب دوران نماز ہے، آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے انگوٹھی اتاری، مختصر کر دیا، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، تو اس پر آیت آ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ مولا نے اپنی نماز بھی قائم رکھی، نماز کو نہیں توڑا کسی صورت میں بھی، اور سائل کو زکوٰۃ بھی دے دی۔
اب روح اور اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ اگر تو میرا پاک اللہ معاذ اللہ 1 مہینے کا اللہ ہے تو پھر آپ صرف رمضان میں نمازیں پڑھیں، ختم ہو گئی بات. اور اگر ایک ایک لمحے میں وہ ہمارا خالق ہے تو پھر جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ آسمان پہ نماز ملی تو جناب آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب ہے فرشتے بھی سجدہ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا تخلیق آدم سے پہلے بھی میرے اللہ کی عبادت تھی جو فرشتے سجدہ بجا لا رہے تھے. تو جب ملائکہ پہ یہ سجدہ واجب ہے، جب انبیاء پہ یہ سجدہ واجب ہے، جب ائمہ پہ سجدہ واجب ہے، تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 1 مہینے کے مومن نہ بنیں، ہم 10 دن کے مومن نہ بنیں، ہم کوشش کریں. ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے مگر کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں اور قدم قدم زمین اس کے سجدوں سے بھر دیں تاکہ ہم. بے شک. اچھا مفتی صاحب، اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے جو ایک اور بات میں نے بریک میں آپ سے گلا کیا کہ کیا اس میں کچھ ماں باپ کی کوتاہی اور غلطی نہیں ہے کہ ہم بچے کو تبھی نماز کی طرف پش کرتے ہیں یا اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جب روزہ اس پہ نماز جب اس پہ فرض ہو جاتی ہے. آفٹر آل جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پہ بھی روزہ فرض نہیں ہوتا تو چڑی روزے ہم رکھنے دیتے ہیں، ایک طرح سے پریکٹس ان کو کرا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ اس طرف اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے تو کہتے ہیں آج چلو بیٹا چڑی روزہ رکھ لے. ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں، ناٹ دیٹ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. تو کیا ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ بچوں کو ایک سرٹن ایج پہ گروم کرنا شروع کر دیں تاکہ جب نماز فرض ہو تو وہ آلریڈی ان کی روح کا حصہ بن چکی ہو؟ بے شک یہ بڑا اہم سوال ہے دونوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر نماز کے اندر لوگ رمضان میں بہت زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی عام دنوں میں اور باقی 11 مہینوں میں نماز میں کوتاہی رہتی ہے وہ بھی نماز کے پابند ہو جاتے ہیں. تو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے کہ چلو 1 مہینے کے لیے تو نمازی بنے تو یہ قابل تحسین بات ہے کہ یہ بھی شاباش کے لائق ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. مقصد ہے کہ جو رمضان میں عبادت کا عادی بن گیا، رمضان کا عادی بن گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پورے سال کا نمازی بن جائے گا، پورے سال کا تقوی دار اور پرہیزگار بن جائے گا جس نے اپنے آپ کو رمضان کے اندر نماز کا عادی بنا لیا. اور اسی طرح جب رمضان میں آ گئے تو اس میں بھی کچھ لوگ صرف جیسے آپ نے کہا کہ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں. جب ہم رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نماز کا عادی نہ بنا سکیں تو پھر کون سا اور وقت آئے گا، کون سی اور گھڑی آئے گی جب ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا سکیں گے. اور اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ اچھا دوسرا سوال جو ہے نا ہم کلام کے بعد لیں گے کیونکہ وقت کی تھوڑی سی کمی بھی ہے اور آصف مغل بھائی نے ہمیں جوائن بھی کر لیے تو ہم کلام کی طرف جائیں گے. ویورز یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس سٹیج پہ کس پوائنٹ پہ ماں باپ کو اور اسپیشلی ماں جس کی گود پہلی درسگاہ ہے وہ اپنے بچے کو گائیڈ کرنا شروع کرے کہ اب بیٹا تھوڑا نماز کی طرف اپنا رجحان کرو. تو یہ ہمیں گائیڈنس ہمارے دونوں اسکالرز دیں گے کلام کے بعد. اوور ٹو یو میرے بھائی. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. یہ لا الہ
کے کہہ دینا یہ لا علاج مریضوں سے جا کے کہہ دینا ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں دعائیں مجھے کو رسول خدا سے ملنے لگی دعائیں مجھے کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کے ساتھ مدینے میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کے ساتھ مدینے میں شہر علم ہوں اس کا علی ہے دروازہ میں شہر علم ہوں اس کا علی ہے دروازہ ہمیں پتہ ہے یہ کس نے کہا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتے کی کہانی ہے وہی دکھڑے پرانے ہیں وہی چوٹیں پرانی ہیں
टुकड़े पुराने हैं, वही चोटें पुरानी हैं। मुक़द्दर पर पड़ा पर्दा, मुक़द्दर पर पड़ा पर्दा, ज़रा सरकाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बुरीदा बाजुओं वाले आलम बरदार का सदका, बुरीदा बाजुओं वाले आलम बरदार का सदका। इमामे करबला और आबिदे बीमार का सदका, इमामे करबला और आबिदे बीमार का सदका। तू फैले सैयदा ज़हरा, तू फैले सैयदा ज़हरा, नजर फरमाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या सैयदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। भंवर में है मेरी कश्ती, भंवर में है मेरी कश्ती, किनारा दो किनारा दो। भंवर में है मेरी कश्ती, भंवर में है मेरी कश्ती, किनारा दो किनारा दो। तुम्हारा हूँ सहारा दो सहारा दो, तुम्हारा हूँ सहारा दो सहारा दो। मेरे हालात पर आका, मेरे हालात पर आका, नजर फरमाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अली का दो हमें सदका, अली का दो हमें सदका, हसन का दो हमें सदका, अली का दो हमें सदका, हसन का दो हमें सदका। बुरीदा बाजुओं वाले अलम बरदार का सदका, बुरीदा बाजुओं वाले अलम बरदार का सदका। तू फैले सैयदा ज़हरा, तू फैले सैयदा ज़हरा, नजर फरमाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए। बहुत लाचार है मदद को आइए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या सैयदी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
फरमाइए, बहुत लाचार है मदद को आइए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, भंवर में है मेरी कश्ती। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया अब्दुल रहमान चिश्ती ने। बड़े सालों बाद फिर मुलाकात हो रही है और आप ज़रा एज में भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपके हमनमाओं ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक से पहले मुफ्ती साहब आप पे ही बात हमने छोड़ी थी, तो आपकी तरफ ही आते हैं कि किस तरह हम छोटे बच्चों को, तो बल्कि व्हाट्सएप पे एक पैगाम भी आया कि छोटे बच्चे नहीं, जो बड़े बच्चे भी हैं 20, 21, 22, 24, 25, 30 के भी एज ग्रुप में, वो भी नमाज नहीं पढ़ते। आगे जाके ज़िंदगी में इंसान को एकदम से जैसे ट्यूबलाइट ही जल जाती कि अब नमाज पढ़नी चाहिए। इस पर क्या कहें? बच्चे को नमाज का आदी किस उम्र में बनाना चाहिए, इसके बारे में एक हदीस साफ लफ्ज़ों में अबू दाऊद शरीफ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि जब बच्चे 7 साल के हों उस वक्त उनको नमाज का कहना शुरू कर दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब वो 10 साल के हो जाएं फिर उन पर सख्ती करके भी उनको नमाज का आदी बनाओ। यानी कि 10 साल पे फ़र्ज़ हो जाती है लड़के लड़की दोनों पे। हाँ जी। तो बालिग होने के बाद नमाज बच्चे बच्चे दोनों पर फ़र्ज़ हो जाती, लिहाजा उसके बाद वालिदैन के ज़िम्मे है कि वो बच्चों को सख्ती से भी उसका आदी बनाएं। लेकिन वो उसी वक्त होगा कि जब बच्चों को शुरू ही से उसका बचपन से आदी बनाया गया हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान है, इन्ना तिबा तस्रिकुत तिबा, कि इंसान की तबीयत है वो दूसरे को कॉपी करती है। तो अगर वालिदैन बचपन ही से अपने मुसल्ले के साथ एक छोटा सा मुसल्ला बच्चों का भी बिछाएं और उनको नमाज का आदी बनाना शुरू कर दें और हल्का हल्का उनको अपने साथ नमाज पढ़वाएं, नमाज की प्रैक्टिस करवाएं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही बच्चे बड़े बन के पक्के नमाजी बन जाएंगे। एक छोटे से बच्चे को किसी ने देखा कि वो रो रहा है, उससे किसी अल्लाह वाले ने पूछा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, जी कुरान पाक की आयत है, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जहन्नम का ईंधन आग और पत्थर हैं और मुझे डर है कि कहीं मुझे उसका ईंधन न बना दिया जाए। उन्होंने कहा, तुम तो नाबालिग हो, तुमसे अभी हिसाब किताब भी नहीं, तो तुम क्यों जहन्नम से डर रहे हो? उन्होंने कहा, जी मैंने अपनी वालदा को देखा है कि जब वो चूल्हा जलाती है तो छोटी छोटी लकड़ियाँ पहले डालती है, तो मुझे डर है कि अगर मैं नमाजी ना बना तो कहीं क़यामत के दिन जहन्नम जले और उसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को ना डाल दिया जाए कि तुम अल्लाह के इबादत गुजार और नमाजी क्यों ना बने, फरमाबरदार क्यों ना बने। ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग हैं, उनकी वालदा मोहतरमा ने बचपन ही से उनकी तरबियत की नमाज़ पढ़ने की, और उनका खाना वो ख़ुद बना के रख देती कहीं और कहती, बेटे अल्लाह से मांगो, आओ। स्कूल से आते और आकर नमाज़ पढ़ते और नमाज़ पढ़ कर वो दुआ मांगते, उसके बाद उनको खाना मिल जाता। एक दिन अल्लाह की शान के वालदा को कहीं काम पड़ गया और याद न रहा, उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए कि अल्लाह, मैं तो अपने बच्चे को नमाज का आदी बना रही थी, उसका यकीन बना रही थी, अब आज मैं खाना रखना भूल गई हूँ, तो मेरी लाज रखना। बच्चा आया और उसी तरह उसने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़कर अलमारी खोली, खाना मिला, खाया। माँ आई, का बच्चे खाना मिला? का बिल्कुल अम्मा जी खाना मिला, लेकिन अल्लाह ने आज तो बड़ा मज़ेदार खाना खिलाया है। तो ये वो एज होती है कि जिसमें हम बच्चे को किसी भी चीज़ का आदी बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। तो कुरान पाक में ये फरमाया गया है। अब वही वाली बात है ना व्यूअर्स, कि अगर हम बनाना चाहें तो होता ये है कि हम अपनी दूसरी जो मसरूफियात हैं उनमें इतने ज़्यादा रैप अप हो जाते हैं कि हम भूल तो नहीं कहना चाहिए, हम शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। कहते हैं अभी बच्चे को 10 साल का होने में बड़ा टाइम है, मतलब 9-10 साल पे जाके करना होगा। बट बड़ी अच्छी बात की कि 7 साल की उम्र में नरमी से बच्चे को ले आएँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे इतना प्यारा लगता है कि जब, वैसे तो सोशल मीडिया के मैं बड़े ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब माँ बाप, कभी माँ ने नमाज में सर झुकाया सजदे में, तो बच्चे ने भी साथ में सर झुका दिया और किसी घर वाले ने फ़ोटो खींच ली। वो इतनी एक खूबसूरत इमेज होती है कि बच्चा कॉपी करता है। आप जो बच्चे को सिखाएंगे या उसके सामने करेंगे, वो उसके सिखाने से ज़्यादा उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल सही। अल्लामा साहब, आज की गुफ्तगू को रैप अप करते हुए आप क्या कहेंगे?
اگر ہم اپنی اس گفتگو کو وائنڈ اپ کریں سمیٹیں، ویسے تو بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں. بالکل مختصر پیغام ہے نماز اور روزے کو لے کے اپنے ٹاپک پر. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ سجدہ انسان کا تکبر ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کا مقصد یہ بھی رکھا ہے کہ انسان کا تکبر ختم ہو، کیونکہ جس کی گردن جھک جائے وہ عبد ہوتا ہے اور جس کے سامنے جھک جائے وہ معبود ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ. اللہ سجدہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پہلی بات اسی سجدے کے تسلسل جو سجدہ آدم کا تسلسل تھا، اسی سجدہ تسلسل کو اگر ہم دیکھیں تو 21 ابھی چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو جناب علیہ السلام کو جب ضرب لگتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. نعوذ باللہ ناکامی اور یہ خاندان یہ سجدہ ہی نہیں ہے. صرف مولا نے یہ بتایا کہ چونکہ میں سجدے کی حالت میں جا رہا ہوں تو لوگوں دیکھ لو علی کا آخری ظاہری لمحہ جو ہے وہ سجدے میں ہے. اور پھر وہی تسلسل ہم کربلا میں دیکھتے ہیں جہاں تیروں کے مسلح پر، جہاں بیٹے کے لاشیں اٹھانے والا، جہاں بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے والا حسین ابن علی زخموں میں چور چور ہیں. وہ کسی سپاہ سے پانی نہیں مانگ رہے، وہ سپاہ یزید سے زندگی نہیں مانگ رہے، صرف کہہ رہے ہیں کہ سجدہ شکر کرنا ہے. اور تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکر جو حسین کا ہے وہ ہمیں اب تک یاد دلا رہا ہے. مولا نے فرمایا تھا زینب مجھے تین چیزوں میں یاد رکھنا، نماز شب میں یاد رکھنا، جب کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو مجھے یاد رکھنا، روزہ آج ہمیں بتاتا ہے. اور ان حالات میں میں دعا گو ہوں. ایک بچی جو گری ہے اس کے لیے مجھے دعا کرے گا منتشا رومی، مولا اسے صحت کلی عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں میرے پاک اللہ، ہم تیرے بندے نہیں بن سکے لیکن تو ہمارا اللہ ہونا کبھی بھی نہیں بھولا. مالک ہم گناہ گار تھے، گناہ گار ہیں، ہم پہ اپنا کرم فرما. بس آخری لفظوں کے ساتھ کہ میرے دوستو بڑے علم کی باتیں ہوگی، پریکٹیکل بھی کر لیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. یہ جو لاک ڈاؤن جا رہا ہے غرباء پہ نظر رکھیں، فقراء پہ نظر رکھیں، اپنے قرابت داروں پہ نظر رکھیں، سادات عظام کی خودداریوں کو مجروح نہ ہونے دیں. پلیز 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 مسلک کی بحث چھوڑیں، شیعہ سنی کی بحث سے چھوڑیں. سب انسانوں اور مومن مل کر ایک دوسرے کے لیے یہ کردار ادا کریں. بالکل صحیح. اور ویورز دیکھیں اس مشکل وقت میں ہمیں بہت ہی ایک خوبصورت تحفہ ملا ہے، وہ ہے وقت کا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا یہ کام کرنے کا، مجھے نماز قضا پڑھنی پڑی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا. آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے. تو اپنی عادتوں کو صحیح کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں اور یاد رکھیں یہ ایک بہت ٹیمپریری دنیا ہے، اصل دنیا تو بعد میں آنی ہے. تو کیا ہمیں اس کی کوئی تیاری نہیں کرنی؟ اس نوٹ پہ ہم اپنی آج کی گفتگو کو کلوز کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے آنریبل اسکالرس کا، اور بیٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کیا پیش کریں گے بچے؟ قصیدہ بردہ شریف ہم سنیں گے. اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. مولایا صلی وسلم دائما
بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بن دے پیارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل